بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ انگلش سیکھنے کے لیے انگلش میں بک ریڈنگ کرنا بہت ہی ضروری اور فائدہ مند ہے۔ تو آج کی کلاس ہے انگلش کی بک ریڈنگ کے حوالے سے۔ آپ سنیں گے ایک مزیدار کہانی انگلش میں، لیکن ہر لفظ کے اردو معنی کے ساتھ۔ جو نئے الفاظ آپ سیکھیں گے ان کو جملوں میں استعمال کرنا بھی آپ کو سکھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ضروری گرامر بھی بتائی جائے گی۔ یعنی اس ایک ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دا اگلی ٹری۔ اگلی کا مطلب ہے بدصورت، ٹری کا مطلب ہے درخت۔ دا اگلی ٹری، بدصورت درخت۔ جس طرح ہم انسان خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح درختوں کو بھی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، اور یہ ایک ایسے درخت کی کہانی ہے جو بدصورت ہوتا ہے اور اپنی بدصورتی کی وجہ سے کافی اداس بھی رہتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بدصورتی نے اسے کتنا فائدہ دیا اور دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی۔ تو چلیے یہ مزیدار سی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک لانگ لمبا، ٹائم وقت، اگو کا مطلب ہے پہلے۔ A long time ago، ایک لمبا وقت پہلے، ایک لمبا عرصہ پہلے۔ ایک فورسٹ جنگل، ہیڈ رکھتا تھا، سٹریٹ سیدھا، اینڈ اور بیوٹیفل خوبصورت، ٹریز درخت۔ ٹری کی جمع ہے ٹریز، یعنی زیادہ درخت۔ A long time ago، بہت عرصہ پہلے۔ A forest had straight and beautiful trees، ایک جنگل سیدھے اور خوبصورت درخت رکھتا تھا، یعنی ایک جنگل میں سیدھے اور خوبصورت درخت تھے۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہیڈ یوز ہوا ہے۔ ہیڈ کا مطلب ہے رکھتا تھا۔ یہاں پہ ہم نے ورڈ پڑھا ہے سٹریٹ، جس کا مطلب ہے سیدھا۔ اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ سٹریٹ کا مطلب ہے سیدھا۔ ہی وہ، واکڈ چلا، سٹریٹ سیدھا، ٹو کی طرف، دا ڈور دروازہ۔ ہی واکڈ سٹریٹ ٹو دا ڈور، وہ سیدھا دروازے کی طرف چلا۔ جب ہم بامحاورہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ سیدھا دروازے کی طرف گیا۔ دا روڈ سڑک، از ہے سٹریٹ سیدھی۔ دا روڈ از سٹریٹ، سڑک سیدھی ہے۔ امید ہے آپ کو سٹریٹ کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بٹ لیکن، ان میں، دس یہ، فارسٹ جنگل۔ بٹ ان دس فارسٹ، لیکن اس جنگل میں، دیر وہاں، واز تھا، ایک، لونلی تنہا، اکیلا، ٹری درخت۔ دیر واز اے لونلی ٹری، وہاں ایک اکیلا درخت تھا، وہاں ایک تنہا درخت تھا۔ ہوز جس کا، ٹرنک تنا، واز تھا، بینٹ جھکا۔ ہوز ٹرنک واز بینٹ، جس کا تنا جھکا ہوا تھا۔ بٹ ان دس فارسٹ، لیکن اس جنگل میں، دیر واز اے لونلی ٹری، ایک اکیلا درخت تھا، ہوز ٹرنک واز بینٹ، جس کا تنا جھکا ہوا تھا۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ دیر واز اے لونلی ٹری، ایک اکیلا درخت تھا۔ واز کا مطلب ہے تھا، اور واز یوز ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بینٹ یوز ہوا ہے، جو کہ بینڈ کی سیکنڈ فارم ہے، اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے پاسٹ ٹینس میں۔ بینڈ کا مطلب ہے جھکنا، اور بینٹ کا مطلب ہے جھکا۔ اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ بینٹ سیکنڈ فارم ہے بینڈ کی۔ بینڈ کا مطلب ہے جھکنا، بینٹ کا مطلب ہے جھکا۔ تینوں فارمز میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ بینڈ، بینٹ، بینٹ۔ سینٹینس دیکھیے، دا ٹری درخت، بینٹ جھکا، ان میں، دا سٹرونگ۔ سٹرونگ کا مطلب ہے مضبوط، طاقتور، ونڈ ہوا۔ سٹرونگ ونڈ، اب یہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مضبوط ہوا یا طاقتور ہوا، ہم کہیں گے تیز ہوا۔
The tree bent in the strong wind. درخت تیز ہوا میں جھک گیا. He وہ bent جھکا. Down نیچے. To یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کے لیے. Pick up اٹھانا. The pen pen. He bent down to pick up the pen. وہ پین اٹھانے کے لیے نیچے جھک گیا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم سمپلی یوز کرتے ہیں ورب کی سیکنڈ فارم. دا برانچز شاخیں. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. دا ٹری درخت. ور تھیں. آلسو بھی. ٹوسٹڈ مڑا ہوا. دا برانچز آف دا ٹری ور آلسو ٹوسٹڈ. درخت کی شاخیں بھی مڑی ہوئی تھیں. The branches of the tree were also twisted. درخت کی شاخیں بھی مڑی ہوئی تھیں. یہاں پہ ہم نے ایک نیا ورڈ پڑھا ہے twisted. اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. twisted کا مطلب ہے موڑا یا مڑا ہوا. twist کا مطلب ہے موڑنا. اس کی تینوں فارمز ہیں twist, twisted, twisted. اب ہم twisted کو سینٹینس میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. He وہ twisted موڑا یا موڑ دیا. دا پیپر کاغذ. انٹو میں ایک بال گیند. ہی ٹوسٹڈ دا پیپر انٹو اے بال. اس نے کاغذ کو ایک گیند میں موڑ دیا. تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کاغذ کو گیند کی شکل میں موڑ دیا. ہی وہ ٹوسٹڈ موڑا. ہز اس کا. اینکل ٹخنا. وائل جبکہ. رننگ دوڑنا. He twisted his ankle while running. اس نے دوڑتے ہوئے اپنے ٹخنے کو موڑ دیا. اب اگر بیچارہ درخت اگلی تھا، بدصورت تھا، تو اس میں اتنا بڑا کوئی ایشو تھا نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کب چپ رہتی ہے. جو دوسرے درخت تھے انہوں نے اس بات کا مسئلہ بنا لیا اور اس بیچارے بدصورت درخت کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. دا ادر دوسرا. ٹریز درخت. ٹیزڈ تنگ کرتا تھا. ٹیز کا مطلب ہے تنگ کرنا. ٹیزڈ تنگ کرتا تھا. اینڈ اور. میڈ بنایا. میک ہے فرسٹ فارم بنانا. میڈ بنایا سیکنڈ فارم. فن مذاق. آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے. میڈ فن آف مذاق بنایا. دس یہ ٹری درخت. اینڈ میڈ فن آف دس ٹری اور اس درخت کا مذاق بنایا. اینڈ اور. کالڈ بلایا. اٹ یہ. ایک. ہنچ بیک کبڑا. اینڈ کالڈ اٹ ہنچ بیک اور اسے ایک کبڑا کہا. اب اس کا بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. دا ادر ٹریز ٹیزڈ اینڈ میڈ فن آف دس ٹری. دوسرے درختوں نے اس درخت کو تنگ کیا اور اس کا مذاق اڑایا. اینڈ کالڈ اٹ ہنچ بیک اور اسے کبڑا کہا. یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹیزڈ یوز ہوا ہے, میڈ یوز ہوا ہے, کالڈ یوز ہوا ہے اور یہ ساری سیکنڈ فارمز ہیں. تو سیکنڈ فارمز یوز ہوتی ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اس سینٹینس میں ہم نے بہت سارے نئے ورڈز سیکھے ہیں. ٹیزڈ ہم نے پڑھا ہے, میڈ فن آف ہم نے پڑھا ہے, ہنچ بیک ہم نے پڑھا ہے. ان سب کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. ٹیزڈ کا مطلب ہے تنگ کیا. یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. ٹیز, ٹیزڈ, ٹیزڈ. ورب کی تینوں فارمز میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اس کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. دا بوائز لڑکے. ٹیزڈ تنگ کیا. ایچ ادر ایک دوسرے کو. ڈیورنگ دوران. دا گیم کھیل. دا بوائز ٹیزڈ ایچ ادر ڈیورنگ دا گیم. لڑکوں نے کھیل کے دوران ایک دوسرے کو تنگ کیا. دا کڈز بچے. ٹیزڈ تنگ کیا. دا کیٹ بلی. دا کڈز ٹیزڈ دا کیٹ. بچوں نے بلی کو تنگ کیا. میک فن آف کا مطلب ہے مذاق اڑانا. اور اگر ہم نے اسے پاسٹ ٹینس میں یوز کرنا ہے تو پھر ہم میک کی سیکنڈ فارم یوز کریں گے میڈ, اور یہ ہو جائے گا میڈ فن آف. سارا میڈ فن آف مذاق اڑایا. علیز علی کے. نیو نئے. شوز جوتے. سارا میڈ فن آف علیز نیو شوز. سارا نے علی کے نئے جوتوں کا مذاق اڑایا. ڈونٹ نہیں. میک فن آف مذاق اڑانا. ہر اس کا. ڈونٹ میک فن آف ہر اس کا مذاق نہ اڑاؤ. شی از
وہ ہے، یہ شی از کی شارٹ فارم ہے، فیلنگ محسوس کرنا، سیڈ اداس، شی از فیلنگ سیڈ، وہ اداسی محسوس کر رہی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شی از فیلنگ سیڈ، وہ اداس ہے۔ ڈونٹ میک فن آف ہر، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، شی از فیلنگ سیڈ، وہ اداس ہے۔ ہنچ بیک کا مطلب ہے کبڑا، دا ہنچ بیک کبڑا، واز تھا، ان میں، پین تکلیف، دا ہنچ بیک واز ان پین، کبڑا تکلیف میں تھا۔ ڈونٹ نہیں، لاف ایٹ مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا، دا ہنچ بیک کبڑا، ڈونٹ لاف ایٹ دا ہنچ بیک، کبڑے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب جب دوسرے درخت اس بدصورت درخت کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ درخت بھی آخر جذبات رکھتا تھا، اداس ہو جاتا تھا۔ دس یہ، میڈ بنایا، دا ٹری درخت، ویری بہت، سیڈ اداس۔ اب اس کا بامحاورہ اردو ترجمہ کریں گے۔ دس میڈ دا ٹری ویری سیڈ، اس سے درخت کو بہت دکھ ہوا۔ وین ایور جب بھی، اٹ یہ، لکڈ دیکھا، ایٹ پر، دا ادر دوسرا، ٹریز درخت۔ وین ایور اٹ لکڈ ایٹ دا ادر ٹریز، جب بھی وہ دوسرے درختوں کو دیکھتا، اٹ سائیڈ، اٹ یہ، سائیڈ آ بھری، سائی کا مطلب ہے آ بھرنا، سائیڈ آ بھری۔ آئی میں، وش خواہش، آئی وش میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ آئی میں، واز تھا، لائک طرح، ادر دوسرا، بیوٹیفل خوبصورت، ٹریز درخت۔ وین ایور اٹ لکڈ ایٹ دا ادر ٹریز، جب بھی وہ دوسرے درختوں کی طرف دیکھتا، لکڈ سیکنڈ فارم ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اٹ سائیڈ، وہ آ بھرتا، سائی کی سیکنڈ فارم ہے سائیڈ، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ آئی وش، میری خواہش ہے۔ آئی واز لائک ادر بیوٹیفل ٹریز، کہ میں بھی دوسرے خوبصورت درختوں جیسا ہوتا۔ یہاں پہ ہم نے ایک نیا ورڈ پڑھا ہے سائیڈ، سائی کی سیکنڈ فارم، آ بھری، اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ سائیڈ کا مطلب ہے آہ بھری یا گہری سانس لی۔ سائی، سائیڈ، سائیڈ، ورب کی تینوں فارمز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں۔ شی وہ، سائیڈ آہ بھری، آفٹر بعد، ہیئرنگ سننا، دا بیڈ برا، نیوز خبر۔ شی سائیڈ آفٹر ہیئرنگ دا بیڈ نیوز، اس نے بری خبر سن کر آہ بھری۔ شی وہ، سائیڈ آہ بھری یا گہری سانس لی، بیکاز کیونکہ، شی وہ، واز تھی، ٹائرڈ تھکی ہوئی۔ شی سائیڈ بیکاز شی واز ٹائرڈ، اس نے گہرا سانس لیا کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ ون ایک، ڈے دن، ون ڈے ایک دن، آ ایک، وڈ کٹر لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے والا، کیم آیا، کم کی سیکنڈ فارم ہے کیم، ٹو کی طرف، دا فارسٹ جنگل۔ ون ڈے ایک دن، اے وڈ کٹر کیم ٹو دا فارسٹ، جنگل میں ایک لکڑیاں کاٹنے والا آیا۔ ہی وہ، سو دیکھا، سی کی سیکنڈ فارم ہے سو، دا ہنچ بیک کبڑا، ٹری درخت۔ ہی سو دا ہنچ بیک ٹری، اس نے کبڑے درخت کو دیکھا، اینڈ اور، گرمبلڈ بڑبڑایا، دس یہ، ٹوسٹڈ مڑا ہوا، ٹری درخت، از ہے، یوز لیس بیکار، فار کے لیے، می مجھے۔ دس ٹوسٹڈ ٹری از یوز لیس فار می، یہ مڑا ہوا درخت میرے لیے بیکار ہے۔ ہی سو دی ہنچ بیک ٹری اینڈ گرمبلڈ، اس نے کبڑے درخت کو دیکھا اور بڑبڑایا، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ سو سی کی سیکنڈ فارم ہے اور گرمبلڈ گرمبل کی سیکنڈ فارم ہے۔ دس ٹوسٹڈ ٹری از یوز لیس فار می، یہ مڑا ہوا درخت میرے لیے بیکار ہے، یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ یہاں پہ ہم نے ایک نیا ورڈ سیکھا ہے گرمبلڈ، جس کا مطلب ہے بڑبڑایا یا شکایت کی۔ ورب کی تینوں فارمز میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، گرمبل، گرمبلڈ، گرمبلڈ،
اب اس کو سینٹینسز میں دیکھتے ہیں. شی وہ گرمبلڈ بڑبڑائی. وین جب. شی وہ ہیڈ ٹو کرنا پڑا. کلین صاف. دی ہاؤس گھر. شی گرمبلڈ وین شی ہیڈ ٹو کلین دا ہاؤس. وہ بڑبڑائی جب اسے گھر صاف کرنا پڑا. جب اسے گھر صاف کرنا پڑا تو وہ بڑبڑائی. ہی وہ گرمبلڈ بڑبڑایا. اباؤٹ متعلق. دا لانگ لمبا. ویٹ انتظار. ہی گرمبلڈ اباؤٹ دا لانگ ویٹ. وہ طویل انتظار پر یا لمبے انتظار پر بڑبڑایا. اینڈ اور دین پھر. ہی وہ کٹ ڈاؤن کا مطلب ہے کاٹنا، کیونکہ سٹوری پاسٹ ٹینس میں چل رہی ہے اور کٹ کی سیکنڈ فارم بھی کٹ ہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ کٹ ڈاؤن کا مطلب ہوگا کاٹ دیے. آل تمام. دا اسٹریٹ سیدھا. اینڈ اور سمودھ ہموار. ٹریز درخت. اینڈ دین اور پھر. ہی کٹ ڈاؤن اس نے کاٹ دیے. آل دی اسٹریٹ اینڈ سموتھ ٹریز. تمام سیدھے اور ہموار درخت. اینڈ دین اور پھر. ہی کٹ ڈاؤن آل دی اسٹریٹ اینڈ سموتھ ٹریز. اس نے سارے سیدھے اور ہموار درخت کاٹ ڈالے. دی ہنچ بیک کبڑا. ٹری درخت. ریئلائزڈ احساس ہوا. ریئلائز کی سیکنڈ فارم ہے. دا ہنچ بیک ٹری ریئلائزڈ. کبڑے درخت کو احساس ہوا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. دیٹ کہ گاڈ خدا. ہیڈ سیوڈ بچایا تھا. سیو کی سیکنڈ فارم ہے سیوڈ. ہز اس کی. لائف زندگی. بائی میکنگ بنانا. ہم اسے. ڈفرینٹ مختلف. اس سینٹینس کو دیکھیے. گاڈ ہیڈ سیوڈ ہز لائف. یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس تب یوز کیا جاتا ہے جب پاسٹ میں کوئی کام کمپلیٹ ہو چکا ہو. تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہیڈ یوز کرتے ہیں اور ورب کی تھرڈ فارم یوز کی جاتی ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ ہیڈ سیوڈ یوز کیا گیا ہے. ہیڈ استعمال ہوا ہے اور ساتھ سیو سیوڈ سیوڈ. تو یہ ورب کی تھرڈ فارم یوز کی گئی ہے سیوڈ. ہیڈ سیوڈ. یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. دا ہنچ بیک ٹری ریئلائزڈ. کبڑے درخت کو احساس ہوا. دیٹ گاڈ ہیڈ سیوڈ ہز لائف بائی میکنگ ہم ڈفرینٹ. کہ خدا نے اسے مختلف بنا کر اس کی جان بچائی تھی. یہاں پر ہم نے ورڈ پڑھا ہے ریئلائزڈ. اس کو ہم سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. ریئلائزڈ کا مطلب ہے احساس ہوا. یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. ریئلائز. ریئلائزڈ. ریئلائزڈ. ورب کی تینوں فارمز میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اس کو سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھتے ہیں. آئی میں. ریئلائزڈ احساس ہوا. دیٹ کہ. آئی میں. واز تھا. رانگ غلط. آئی ریئلائزڈ مجھے احساس ہوا. دیٹ کہ. آئی واز رانگ میں غلط تھا. شی وہ. ریئلائزڈ احساس ہوا. شی ریئلائزڈ اسے احساس ہوا. دیٹ کہ. ہر اس کے. شوز جوتے. ور تھے. مسنگ غائب. شی ریئلائزڈ دیٹ ہر شوز ور مسنگ. اسے احساس ہوا کہ اس کے جوتے غائب ہیں. لفظوں کے حساب سے اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ہم کہیں گے اسے احساس ہوا کہ اس کے جوتے غائب تھے، کیونکہ ور آیا ہے اور ور کا مطلب ہے تھے. لیکن جب ہم اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا. اسے احساس ہوا کہ اس کے جوتے غائب ہیں. اس کہانی کا ایک اخلاقی سبق بھی ہے. مورل اخلاقی. لیسن سبق. لکس دکھاوٹ یا ظاہری شکل و صورت. کین سکنا. بی ہونا. ڈسیپٹیو فریب دینے والا یا دھوکہ دینے والا. مورل لیسن اخلاقی سبق. لکس کین بی ڈسیپٹیو. شکل و صورت دھوکہ دہی کا باعث بن سکتی ہے. ڈسیپٹیو کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا. ہز اسمائل اس کی مسکراہٹ. واز تھی. ڈسیپٹیو فریب دینے والی، دھوکہ دینے والی. ہز اسمائل واز ڈسیپٹیو. اس کی مسکراہٹ فریب دینے والی تھی. ہز اس کی. اسٹوری کہانی. واز تھی. ڈسیپٹیو دھوکہ دینے والی. ہز اسٹوری واز ڈسیپٹیو. اس کی کہانی دھوکہ دینے والی تھی.
یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کہانی دھوکہ دہی پر مبنی تھی۔ آج کی بک ریڈنگ کی کلاس آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔